بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، منصف ہو تو پھر حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے۔ بالآخر سپریم کورٹ کے محترم جسٹس صاحبان کا ضمیر جاگا، ان کو خواب غفلت کا جو شکار تھے وہاں سے ان کی آنکھ کھلی اور ان کو بیداری کے بعد یہ خیال آیا کہ ارشد شریف شہید کے خون کا حساب لیا جائے۔ لہٰذا سپریم کورٹ کے محترم چیف جسٹس صاحب نے سوموٹو لیتے ہوئے کارروائی کا آغاز کیا۔ کل سے اس کارروائی کا آغاز ہوا اور انہوں نے کہا کہ ارشد شریف شہید کی FIR درج کی جائے، جس کے بعد اسلام آباد پولیس نے انتہائی گھٹیا اور بالکل عجیب سی ایک FIR لانچ کی، جس پہ آج دوسرا دن تھا ہیئرنگ کا۔ تو ارشد شریف شہید کی والدہ اور ان کی بیگم سپریم کورٹ گئیں اور وہاں پیش ہو کے انہوں نے کہا کہ چونکہ ہم ان کے لواحقین ہیں، ہم ان کی جو FIR ہے وہ اپنے طریقے سے اور اپنے حساب سے اور جو ہم سمجھتے ہیں جن کو قصوروار ان پہ کٹوانا چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے جب ان کو روسٹرم پہ بلایا تو انہوں نے بتایا کہ اس FIR میں سابق آرمی چیف پاکستان جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کا نام شامل کیا جائے اور انہیں شامل تفتیش کیا جائے۔ اس کے علاوہ DG ISI جنرل ندیم انجم صاحب کا نام انہوں نے شامل کرنے کا کہا، جنرل فیصل نصیر، بریگیڈیئر محمد شفیق، بریگیڈیئر فہیم رضا، کرنل رضوان اور کرنل نعمان سمیت آرمی کی بہت ہی معتبر اور بہت بڑے نام جو تھے ان کو شامل تفتیش کرنے اور FIR میں نامزد پرچہ درج کرنے کا ان کا یہ مطالبہ تھا۔ ان کے علاوہ خرم احمد اور وقار احمد کا نام بھی شہید ارشد شریف کی والدہ نے اس FIR میں نامزد کرنے کا مطالبہ کیا، جس پہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اس FIR کو لواحقین کی مرضی کے مطابق درج کیا جائے اور ایک شفاف تحقیقات کا آغاز کیا جائے۔ اس سے پہلے تقریباً 1.5 ماہ کا عرصہ ہو گیا ارشد شریف کے لواحقین شدید پریشان تھے۔ پورا پاکستان جو ہے اس معاملے میں بہت زیادہ مضطرب اور پریشان نظر آیا۔ صحافیوں کے ساتھ جو ایک حد تک امیز اور انتہائی گھٹیا رویہ جو ہے، انتہائی شرمناک رویہ، وہ PDM کی حکومت کی طرف سے اپنایا گیا۔ ابھی کل ہی عمران ریاض خان نے باہر جانے کے لیے اپلائی کیا تھا تو ان کا بھی جو ویزا ہے وہ ریجیکٹ کیا گیا۔ اس سے پہلے عمران ریاض خان کو جس طرح پاکستان کے مختلف تھانوں میں اور مختلف کچہریوں میں ذلیل کیا گیا، وہ بھی تقریباً تمام پاکستانی اس سے بخوبی واقف ہیں۔ اور باقی جو بھی اس وقت سچ کی آواز، حق کی آواز اور پاکستانیت کی آواز، حب الوطنی کی آواز بنتا ہے تو PDM کی حکومت اور ان کے ہرکارے اس کو دبانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ دوسری طرف ہم امید کرتے ہیں کہ اس معاملے میں محترم جج صاحبان اپنی غیرت کا، اپنی حمیت کا اور اپنی جو ان کے پاس ایک بہت بڑی ایک کرسی ہے، ایک بہت بڑا عہدہ ہے، اس سے انصاف کرتے ہوئے لواحقین کو انصاف فراہم کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ دوسری طرف 2 روز قبل وزیر اعظم پاکستان، جسے امپورٹڈ وزیر اعظم، بیکاری وزیر اعظم اور پاکستان میں بوٹ پالش وزیر اعظم شہباز شریف کے نام سے جانا جاتا ہے، انہوں نے ایک تقریب میں وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کے ساتھ انتہائی ہتک آمیز اور انتہائی گھٹیا رویہ اپناتے ہوئے ان کی نہ صرف بات کو ٹوکا بلکہ انہیں ڈانٹا اور ان کی اور کشمیر کی آواز کو دبانے کی ایک ناپاک، ایک گھٹیا اور انتہائی شرمناک کوشش کی۔ اس کے بعد کارروائی رکی نہیں بلکہ کشمیریوں کی آواز اٹھانے پہ، کشمیر کے لیے بات کرنے پہ سردار تنویر الیاس کو وہاں بھی بے عزت کرنے کی کوشش کی، وہاں بھی ان کی آواز کو دبایا گیا۔ اور اس تقریب کے بعد رات گئے ان کا ایک پلازا جو اسلام آباد کا مشہور ترین مال ہے، سینٹورس مال، اسے حکومتی سرپرستی میں بدلہ لینے کی خاطر ان کی حکومت کی انتہائی گھٹیا چال تھی کہ اسے سیل کر دیا گیا۔ اگلے دن یعنی کل اسلام آباد کے تاجروں نے اور سینٹورس مال کے ملازمین نے اور اس کے ساتھ محب وطن پاکستانیوں نے اور کشمیریوں نے اسلام آباد میں نکل کے ایک بھرپور احتجاج ریکارڈ کروایا اور اسلام آباد کو بلاک کر دیا، جس کے بعد امپورٹڈ حکومت کو، اس گھٹیا حکومت کو، فاشزم پہ مبنی حرکتیں کرنے والے، اوچے ہتھ کنڈے کرنے والے اس حکومتی ٹولے کو ذرا غیرت آئی اور بعد ازاں اسی شام یعنی کل سینٹورس مال کو کھول دیا گیا۔ اس کے بعد عطا تارڑ جن کی
اوچھی اور گھٹیا حرکتوں سے تمام پاکستانی بخوبی واقف ہیں۔ انہوں نے ایک انتہائی گھٹیا، انتہائی شرمناک اور انتہائی کبھی پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اگر شہباز شریف ہمیں حکم کریں تو ہم سردار تنویر الیاس کو اسلام آباد کی حدود میں داخل نہ ہونے دیں، اور انہوں نے اس طرح کی انتہائی گھٹیا دھمکیاں لگائی، اشتعال انگیز گفتگو کی، اور اس پریس کانفرنس میں کشمیریوں کے لیے بالخصوص جو محب وطن پاکستانی ہیں انہوں نے محسوس کیا کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ، آزاد کشمیر کے لوگوں کو دل توڑنے والی اور ان کو میں سمجھتا ہوں کہ دکھ دینے والی ایک پریس کانفرنس تھی جو عطا تارڑ کی طرف سے کی گئی۔ لیکن حیرت انگیز بات ہے کہ امپورٹڈ ٹولے کی طرف سے، امپورٹڈ حکومت کی طرف سے، پی ڈی ایم کے ٹولے سے کسی ایک شخص نے بھی اس گھٹیا پریس کانفرنس کی نہ مذمت کی اور نہ ہی ان کے جو یہ گھٹیا رویے ہیں ان پہ کسی بھی قسم کے رویے کا، کسی بھی قسم کی بیان کا کوئی ان کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے آیا۔ اور اس کے بعد کشمیر میں، آزاد کشمیر میں کشمیریوں نے احتجاج کیا، وہاں مظاہرے کیے اور شہباز شریف کے وہاں پہ پتلے نظر آتش کیے گئے۔ اس سے پہلے نہ صرف مقبوضہ کشمیر بلکہ آزاد کشمیر میں بھی ہندوستانی وزرائے اعظم کے وقتاً فوقتاً پتلے نظر آتش کیے جاتے تھے، لیکن تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ پاکستان کے کسی وزیر اعظم کا آزاد کشمیر کے اندر پتلا نظر آتش کیا گیا ہو۔ میں سمجھتا ہوں بلکہ پوری پاکستانی عوام یہ سمجھتی ہے کہ اگر اس طرح کی ہوچی ہتھ کنڈے کیے گئے، اگر اس طرح کی گھٹیا حرکتیں کی گئیں تو امپورٹڈ حکومت نہ صرف اپنا تشخص اور اپنا جو ان کا ایک فیس ہے اسے میلا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، بلکہ یہ پاکستان پہ اور پاکستانیوں پہ انتہائی اوچھا وار ہے۔ اور چونکہ اس حکومت کے جو ترجمان ہیں، اس حکومت کے جو مشیر ہیں، اس حکومت کے جو وزیر ہیں اور اس حکومت میں براجمان جو ٹولہ ہے، ان میں حمیت، غیرت اور شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ نہ انہیں سمجھ آتی ہے کہ پاکستان سے محبت کرنے والوں کی آواز کو دبانے کی بجائے ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، نہ ان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ کشمیریوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانی ہے، نہ انہیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر ہم کشمیر کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے تو ہم کشمیری کی آواز کو دبانے کی جو گھٹیا کوششیں ہیں وہ بھی نہ کریں، بلکہ انہیں ایک ہی فکر ہے کہ کسی بھی طرح سے اپنے خاندان کے، اپنے دوستوں کے تمام کیسز ختم کر کے، تمام ان کے معاملات کلیئر کر کے انہیں کلین چٹ دینی ہے۔ انہیں یہ سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنے خاندان کو آسانیاں فراہم کرنی ہیں، انہیں یہ سمجھ آتی ہے کہ کس طرح اس پی ڈی ایم کے ٹولے نے اس ملک کو مزید لوٹنا ہے، انہیں سمجھ آتی ہے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ کس طرح اپنے خاندان کا کاروبار بڑھانا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کا یہ جو ٹولہ اس وقت پاکستان پہ مسلط ہے، یہ پاکستان کے تشخص کو برباد کر رہا ہے اور پاکستان اس وقت ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑا ہے۔ ابھی 2 روز قبل دونوں وزرائے خزانہ جو ہیں، سابق وزیر خزانہ جو پی ڈی ایم کے بلکہ مسلم لیگ نون کے ہی مفتاح اسماعیل جو ہیں، انہوں نے بھی اسحاق ڈار پہ نشتر چلاتے ہوئے کہا کہ پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے اور اسحاق ڈار صاحب خواب غفلت کا شکار ہیں۔ دوسری جانب اسحاق ڈار نے بھی اپنے توپوں کا منہ کھولتے ہوئے ان کا رخ مفتاح اسماعیل کی طرف کر دیا اور انہوں نے کہا یہ سب کیا دھرا سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا ہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ڈی ایم کے ٹولے کی طرف سے ہی ایک بہت بڑا ثبوت ہے، ایک بہت بڑی بات ہے جسے سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت اس وقت پاکستان کو برباد کرنے پہ تلی ہوئی ہے اور اس کی گواہی انہی کے گھر سے آئی ہے۔ آج دن میں عوام نے دیکھا ہوگا، عوام الناس نے میڈیا پہ دیکھا کہ شہباز شریف کے دوسرے بیٹے سلیمان شہباز بھی پاکستان آنے کی تیاریاں پکڑ چکے ہیں۔ وہ سابقہ حکومت میں پاکستان سے لوٹ مار کرنے، پاکستان سے مال چھپانے، پاکستان میں کرپشن کرنے کے جرم میں جب طلب کیے گئے تو یہاں سے بھاگ گئے تھے اور مفرور ہو کے لندن میں اپنی زندگی گزارتے رہے۔ لیکن جیسے ہی سابقہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ان کے سہولت کار جو ان کی ٹیم تھی، ان کی اور امریکہ کی مداخلت اور سازش کے بعد
جیسے ہی شہباز شریف کو اور پی ڈی ایم کے ٹولے کو پاکستان میں مسلط کیا گیا تو اس کے بعد ایک ایک کر کے ان تمام لوگوں کو این آر او دیے گئے۔ پہلے انہوں نے اپنے لیے این آر او لیا، ابھی اپنی اولادوں کو پاکستان میں لا کے مزید ان کو پاکستان کی بربادی کا سامان کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کی جو بچی کچی معیشت ہے اسے برباد کر کے یہاں سے ڈالرز اکٹھا کر کے حصہ بقدر جثہ اپنے لیے سمیٹ کے باہر جانا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام اس وقت انتہائی دگرگوں حالات سے گزر رہی ہے۔ پاکستانی عوام کے جو اس وقت معاشی صورتحال ہے، غریبوں کے گھر میں روٹی میسر نہیں ہے، مزدور کو روزی میسر نہیں ہے، کسان کو اس وقت فصلوں کا پورا معاوضہ میسر نہیں ہے، لیکن اگر دیکھیں تو حکومت بجائے غریبوں کے معاملات، غریبوں کے مسائل کا مداوع کرنے، وہ اپنے بینک بیلنس بڑھانے کے چکر میں ہیں۔ کبھی فضل الرحمان شرمناک اور گھٹیا بیانات دیتے نظر آتے ہیں تو کبھی زرداری اپنا گٹر جیسا منہ کھول کے محب وطن پاکستانیوں کے خلاف بکواس کرتے نظر آتے ہیں۔ کبھی شہباز شریف گھٹیا اور شرمناک حرکتیں کرتے ہیں تو کبھی ان کے ترجمان، ان کے وزراء اپنے منہ سے ہذیان بک کے پاکستان کا نقصان کرتے نظر آتے ہیں۔ میں صاحب اقتدار بلکہ میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے، یہ ایک عام پاکستانی ہونے کے ناطے سے، ایک محب وطن پاکستانی ہونے کے ناطے سے تمام عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ التجا کروں گا کہ پاکستان میں جلد از جلد نئے انتخابات کروا کے فریش مینڈیٹ کو آگے لے کے آئے تاکہ جو بھی حکومت آئے وہ پاکستان کو سنبھال سکے۔ بظاہر اس وقت نظر آ رہا ہے، بظاہر عوامی نبض پہ ہاتھ رکھا جائے تو واضح نظر آتا ہے کہ پی ڈی ایم کے ٹولے کو آنے والے الیکشن میں شکست فاش ہوگی اور عمران خان واضح برتری کے ساتھ جیتتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کچھ تجزیہ نگار 2/3 اکثریت کی باتیں کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری رائے کے مطابق عمران خان اگلے الیکشن میں 3/4 اکثریت کے ساتھ حکومت میں آتے نظر آتے ہیں، اور پاکستان کی عوام یہ جان چکی ہے کہ یہ پی ڈی ایم کا جو ٹولہ ہے، یہ پی ڈی ایم کا جو ایک چوں کا مربع ہے، یہ تمام سیاسی جماعتیں اپنے مفادات کی خاطر اس وقت جڑی ہوئی ہیں۔ اگر پاکستان کے ساتھ اس وقت کوئی سیاسی قیادت مخلص ہے تو وہ عمران خان صاحب ہیں۔ عمران خان اگر اقتدار میں آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی اپنی پرانی جو ان کی حرکتیں ہیں، پرانی جو ان کی غلطیاں ہیں، ان سے بچتے ہوئے اور اس بار پاکستان کی بہتری کے لیے مزید اچھے فیصلے کرتے ہوئے پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کے تشخص کو اور پاکستان کی عوام کی بہتری اور خوشحالی کے لیے اقدامات کریں گے، اور جیسا کہ ماضی میں ان سے اسٹیبلشمنٹ یا دیگر لوگوں نے جو غلطیاں کروائیں وہ ان سے باز رہیں گے، اور وہ پاکستان کی بہتری کے لیے محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے پاکستان کی عوام کا مقدمہ لڑیں گے۔ اسی کے ساتھ آج کے اس کے ویلاگ کا میں اختتام کرتا ہوں۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ کے سامنے کسی نئے اور اچھے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔